سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں رات کے وقت عجیب سائے حرکت کرتے تھے، درخت جیسے زندہ ہو کر سرگوشیاں کرتے اور لوگ مغرب کے بعد گھروں میں قید ہو جاتے تھے۔ ناظرین، گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ یہ حویلی جنات کا مسکن تھی، یہاں وہ بستے تھے، نظر نہ آتے تھے مگر ان کی موجودگی ہر لمحہ محسوس کی جا سکتی تھی۔ ناظرین، ایک چبوترا جہاں بزرگ بیٹھے کہانی سنا رہے ہیں، نوجوان، بوڑھے اور بچے خوفزدہ ہو کر سن رہے ہیں۔ ہوا تیز ہو رہی ہے، ماحول پر اسرار بنتا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ کہانی ایک ایسے جن کے بچے کی ہے جو انسانوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا مگر اس کے قبیلے نے اسے روکا۔ مگر یہ ایک رات وہ چھپ کر انسانی بستی میں آ گیا اور پھر ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک رات جب ایک چرواہا جنگل میں بکریاں چرا کر گاؤں کی طرف واپس آ رہا ہے، ہوا میں عجیب سسراہٹ، درختوں کے پیچھے کوئی سایہ حرکت کر رہا ہے۔ اچانک پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ ناظرین، رمضان نامی چرواہا اپنی بکریاں لے کر واپس آ رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا مگر اس کی آنکھیں سرخ خون جیسی اور چمک رہی تھی۔ ناظرین، جب چرواہے نے اس بچے کو دیکھا تو چرواہا خوف سے کانپنے لگ گیا۔ بچہ چرواہے کو اس طرح دیکھ کر مسکرانے لگ پڑا۔ بچے کے دانت عام بچوں جیسے نہیں، نوکیلے اور عجیب ہیں۔ فضا میں عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ ناظرین، بہت مشکل سے چرواہا ہمت کر کے بولا، بچے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بچہ آہستہ سے بولا، میں تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ مگر اس کی آواز انسانی آواز جیسی نہیں تھی، اس کی آواز ایسی تھی جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ گاؤں میں افواہیں پھیل جاتی ہیں، لوگ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں۔ اچانک بچہ چیخ کر زمین پر گر جاتا ہے۔ بچے نے اچانک ایسی چیخ ماری کہ چرواہا خوف سے پیچھے ہٹتا اور پھر چرواہا زمین پر گر گیا اور خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ جب چرواہا کو ہوش آیا تو بچہ غائب تھا۔ گاؤں میں افواہیں پھیل جاتی ہیں، لوگ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں مگر اس کے بعد گاؤں میں عجیب و غریب واقعات شروع ہونے ہو گئے۔ پھر آخر کار اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ایک دن سب بزرگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ پھر سب بزرگ مسجد کے صحن میں جمع ہو گئے اور سب لوگ آپس میں سرگوشیوں میں ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ بتاتے رہے اور آپس میں اس حادثے، اس خوفناک واقعات جو کہ آئے دن گاؤں میں رونما ہونے لگے تھے، ان کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ فضا میں خوف طاری ہے۔ ناظرین، بزرگوں نے کہا یہ جنات کا انتقام ہے، وہ اپنے بچے کی موت کا بدلہ لیں گے۔ اس رات گاؤں میں دروازے خود بخود کھلنے لگے اور دیواروں پر سائے چلنے لگے اور عورتوں کو عجیب خواب آنے لگے۔ رات کو مکانوں میں روشنی بجھ جاتی ہے، عورتیں اور بچے خوف کے مارے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مرد پہرے پر کھڑے ہیں لیکن سائے ان کے آس پاس حرکت کر رہے ہیں۔ ناظرین، لوگوں نے دیکھا کہ ان کے گھروں کی دیواروں پر سائے رینگ رہے ہیں۔ عورتوں نے بتایا کہ وہ رات کو کسی بچے کے ہنسنے کی آواز سنتی تھی۔ ناظرین، پھر اس کے بعد لوگوں نے جب مسجد کے امام سے اس واقعے کا ذکر کیا تو امام نے اس واقعات کے پیچھے اصل وجہ کو جاننے کے لیے اور یہ حادثات اور خوفناک واقعات کون کر رہا ہے، اس بات کو جاننے کے لیے ایک طاقتور اور مجرب عمل کرنا شروع کیا۔ جب ایک روز مسجد میں امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جیسے جیسے تلاوت تیز ہوتی ہے فضا میں لرزش محسوس ہوتی ہے۔ اچانک دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کرنے سے مولوی صاحب کو پتہ لگا اور پھر مولوی صاحب نے لوگوں کو بتایا کہ یہ کسی عام جن کی حرکت نہیں، یہ بدلہ لینے آئے ہیں اور یہ ایک پورا گروہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی سورہ بقرہ کی آیت پڑھی گئی، اچانک کوئی مسجد لرزنے لگی اور ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ ناظرین، مولوی صاحب کے عمل کے بعد اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ وہی پرانے مکان کا اچانک دروازہ خود بخود کھلتا ہے اور ایک سایہ نمودار ہوتا ہے مگر اب وہاں کوئی حرکت نہیں
اور پھر گاؤں میں ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد وہ حویلی ہمیشہ کے لیے سنسان ہو گئی، مگر آج بھی اگر کوئی انسان رات کے وقت وہاں جاتا ہے تو بچوں کی خطرناک سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، اور وہ جگہ آج بھی بہت خوفناک ہے اور لوگ اس جگہ سے گزرنے سے بہت ڈرتے ہیں۔ ناظرین، یہ کہانی حقیقت تھی یا محض ایک دیہاتی افسانہ، کون جانے، مگر اگر آپ کبھی رات کے وقت کسی بچے کو تنہا دیکھیں تو رک کر سوچیں وہ واقعی بچہ ہے یا کچھ اور۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آدھی رات کے وقت تنہا کسی جنگل یا ایسے سنسان راستے سے جانے سے پرہیز کریں۔